یہ کہانی ہے اینڈی ڈیپرنگ کی، جو ایک بہت بڑی بینک کا بینکر ہوتا ہے۔ جج اسے اس کی بیوی اور اس کے عاشق کے قتل کے الزام میں عمر قید کی سزا سناتا ہے۔ سزا کے بعد اسے ایک ایسی جیل میں بھیجا جاتا ہے جہاں سے آج تک کوئی قیدی بھاگ نہیں سکا۔ اس جیل کا نام ہوتا ہے شوشینک ریڈمپشن۔ اس جیل میں ایسے قیدی موجود ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہی گزار دی ہے۔ جب وہ یہاں آئے تھے تو دنیا کچھ اور تھی، اور اب باہر کی زندگی بالکل بدل چکی ہے۔ یہاں کے قوانین بھی بہت سخت ہے۔ اگر کوئی معمولی غلطی کرتا ہے یا جیل سے فرار کی کوشش کرے تو اسے بری طرح مار دیا جاتا ہے۔ اینڈی کئی دنوں تک کسی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک قیدی سے ہوتی ہے جس کا نام ریڈ ہوتا ہے۔ ریڈ اس جیل میں 20 برس سے قید ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جو باہر کی کسی بھی چیز کو کسی طرح اندر منگوا سکتا ہے۔ اینڈی ریڈ سے کہتا ہے کہ اسے ایک ہتھوڑی اور ایک اداکارہ کا بڑا پوسٹر چاہیے۔ ریڈ حیران ہو کر پوچھتا ہے، کیا تم اس ہتھوڑی سے جیل میں سرنگ بنانا چاہتے ہو؟ اینڈی مسکرا کر جواب دیتا ہے، جب ہتھوڑی آ جائے گی تو خود سمجھ جاؤ گے۔ ریڈ اسے خبردار بھی کرتا ہے۔ وہ 3 قیدیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے، ان کی تم پر بری نظر ہے۔ اینڈی کہتا ہے، اگر میں انہیں سمجھا دوں کہ میں ویسا نہیں ہوں تو؟ ریڈ کہتا ہے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ریڈ آخرکار اس کے لیے ہتھوڑی منگوا دیتا ہے۔ جب وہ ہتھوڑی دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر واقعی کوئی سرنگ بنائے تو 600 سال لگ جائیں گے۔ دراصل اینڈی کو پتھر تراشنے کا شوق ہوتا ہے۔ جن قیدیوں کی نیت خراب ہوتی ہے وہ موقع پا کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کا جسمانی استحصال کرتے ہیں۔ یہ ظلم تقریباً 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ اینڈی کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتا اور اس کے بدن پر زخموں کے نشان رہتے ہیں، مگر چہرے پر ہمیشہ ایک خاموشی چھائی رہتی ہے۔ ایک دن جیل کی چھت کی مرمت کے لیے چند قیدیوں کو چنا جاتا ہے۔ ان میں ریڈ اور اینڈی بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہاں ان کا نگران ہیڈلی ہوتا ہے۔ ہیڈلی اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی بائی نے مرنے سے پہلے اس کے نام $30,000 جوڑے ہیں، لیکن وہ سب ٹیکس میں چلے جائیں گے۔ اینڈی یہ بات سن لیتا ہے۔ وہ ہیڈلی کے پاس جا کر پوچھتا ہے، کیا تم اپنی بیوی پر بھروسہ کرتے ہو؟ یہ سن کر ہیڈلی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اینڈی کو پکڑ کر چھت کے کنارے تک لے جاتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے نیچے پھینکے، اینڈی کہتا ہے، حکومت کا ایک قانون ہے جس کے مطابق کوئی شخص اپنی بیوی کو زندگی میں $60,000 تک تحفے میں دے سکتا ہے اور اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ یہ کام تم ایک وکیل سے کروانا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد مفت کر دوں گا، بس بدلے میں میرے تمام ساتھیوں کو 3 بیئر دے دینا۔ اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈی کے ساتھی چھت پر بیٹھے بیئر پیتے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اینڈی نے ہیڈلی کا کام کر دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد جیل میں تمام قیدیوں کو فلم دکھائی جاتی ہے۔ فلم کے دوران اینڈی باہر نکل جاتا ہے۔ باہر نکلتے ہی وہی 3 قیدی اسے گھیر لیتے ہیں جو پہلے بھی اس پر ظلم کرتے تھے۔ وہ اسے اس کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں فلم چل رہی ہوتی ہے اور دوبارہ زیادتی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بار اینڈی ہمت دکھاتا ہے، ان کے سردار پر حملہ کر دیتا ہے۔ نتیجہ وہ تینوں اسے بری طرح مارتے ہیں۔ اینڈی کو اتنی چوٹیں آتی ہے کہ وہ 1 مہینے کے لیے اسپتال میں رہتا ہے۔ جس قیدی نے اسے مارا تھا اسے 1 ہفتے کے لیے کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ 1 ہفتے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو وہی افسر ہیڈلی اس قیدی کو اتنا مارتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جیل کا وارڈن اینڈی کے سیل میں آتا ہے اور اس کی تلاشی کرواتا ہے۔ بظاہر یہ معمولی چیک ہوتا ہے، لیکن دراصل اس افسر نے وارڈن کو بتایا ہوتا ہے کہ اینڈی نے اس کے $30,000 کا ٹیکس بچایا تھا، اس لیے وارڈن اس سے ملنا چاہتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو اینڈی کے ہاتھوں میں ایک بائبل ہوتی ہے۔ وارڈن وہ بائبل لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بھی بائبل پر مکمل ایمان ہے۔ اینڈی کے سیل میں کئی اداکاروں کی تصاویر لگی ہوتی ہے اور ایک بڑی اداکارہ کا پوسٹر دیوار پر چسپا ہوتا ہے۔ وارڈن مسکرا کر کہتا ہے، میں قانون کو مانتا ہوں، لیکن کبھی کبھی اسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ وارڈن کو وہ ہتھوڑی نہیں ملتی جو اینڈی نے ریڈ سے منگوائی تھی۔ وہ باہر نکل جاتا ہے، مگر چند لمحوں بعد واپس آ کر بائبل اینڈی کو دیتے ہوئے کہتا ہے، نجات اسی میں ہے۔ وارڈن اینڈی سے متاثر ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے اپنے دفتر میں بلا کر اسسٹنٹ لائبریرین مقرر کر دیتا ہے۔ لائبریری میں ایک بزرگ قیدی ہوتا ہے جو برسوں سے وہاں کام کر رہا ہوتا ہے، اور اب اینڈی کو اس کے جگہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اینڈی دوسرے افسر کی ٹیکس ریٹرن بھرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، کام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسے ایک مددگار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔
تو اپنے بہترین دوست ریڈ کو اپنے اسسٹنٹ بنا لیتا ہے۔ یوں دن، مہینے اور سال گزرتے رہتے ہیں۔ ایک دن لائبریرین جس کے ماتحت اینڈی کام کرتا ہے ایک آدمی کی گردن پر چاقو رکھ دیتا ہے۔ دراصل حکومت نے اس کی سزا معاف کر دی ہوتی ہے، پر وہ اس جیل کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ آج اسے اس جیل میں پورے 50 سال ہو چکے ہیں۔ یہ جیل کی دنیا ہی اس کی اصل دنیا بن چکی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے کسی کا خون کر دیا تو اس کی سزا بڑھ جائے گی اور اسے اس جیل میں رکھا جائے گا، مگر انڈیا اور ریڈ کے سمجھانے پر بوڑھا لائبریرین بروکس اس شخص کو جس کے گردن پر اس نے چاقو رکھا ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ جیل سے رہائی کے بعد لائبریرین بروکس کو واقعی بہت عجیب محسوس ہوتا ہے۔ 50 سالوں میں باہر کی دنیا بہت تیزی سے بدل چکی ہوتی ہے۔ جہاں پہلے سڑک پر پرانی گاڑی نظر آتی تھی، اب سڑکیں گاڑیوں کی بھیڑ سے بھری ہوئی ہے۔ اس شور و شر والے زمانے میں بروکس خود کو ڈال نہیں پاتا اور آخرکار اپنی جان لے لیتا ہے۔ ادھر جیل میں دکھایا جاتا ہے کہ وارڈن ایک نیا پروگرام شروع کرتا ہے۔ اس پروگرام کا نام ہوتا ہے این آؤٹ۔ اس پروگرام کے تحت جیل کے قیدیوں کو باہر لے جا کر کام کروایا جاتا ہے تاکہ انہیں یہ احساس ہو سکے کہ محنت سے روزی کیسے کمائی جاتی ہے۔ لیکن اسی پروگرام کے ذریعے وارڈن کو بہت سے کنٹریکٹ ملنے لگتے ہیں کیونکہ قیدیوں کی مزدوری بہت سستی ہوتی ہے۔ وارڈن اس موقع کا خوب فائدہ اٹھاتا ہے اور رینڈل سٹیونز کے نام سے جعلی دستاویزات تیار کرواتا ہے اور سارا کالا دھن اس کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیتا ہے تاکہ اگر کبھی پولیس کو شک بھی ہو جائے تو وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کرے گی جو حقیقت میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کچھ عرصے بعد جیل میں ایک نیا قیدی آتا ہے جس کا نام ٹومی ہوتا ہے۔ ٹومی عمر میں بہت کم ہے مگر کئی جیلیں کاٹ چکا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ انڈی نے بہت سے قیدیوں کی مدد کی ہے تو وہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنی ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ رہائی کے بعد اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ انڈی اس کی مدد کرنے لگتا ہے۔ ایک دن ٹومی ریڈ کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے انڈی اتنا ذہین ہے تو پھر وہ یہاں کیوں ہے؟ ریڈ جواب دیتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی اور اس کے عاشق کا قتل کیا تھا۔ وہ پہلے ایک بہت بڑا بینکر تھا۔ ایسا سن کر ٹومی گم سم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک روز ٹومی انڈیا اور ریڈ دونوں کو بتاتا ہے کہ ایک بار وہ ایک دوسری جیل میں تھا جہاں اس نے ایک قیدی سے ملاقات کی۔ اس قیدی نے بتایا کہ وہ ایک رات چوری کرنے کے لیے ایک گھر میں گیا تھا۔ وہاں گھر کے مالک جا گیا تو اس نے مالک اور اس کی بیوی دونوں کو گولی مار دی۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ وہ دونوں میاں بیوی نہیں بلکہ عاشق و معشوق تھے۔ وہ عورت ایک بڑے بینکر کی بیوی تھی اور اس بینکر کو ہی ان دونوں کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ سن کر انڈی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ بے قصور تھا۔ وہ فوراً وارڈن کے پاس جاتا ہے لیکن وارڈن جان بوجھ کر اس کی بات پر یقین نہیں کرتا کیونکہ انڈی وہ شخص ہے جو اس کے کالے پیسوں کو سفید بناتا ہے اور اس کے تمام راز جانتا ہے۔ جب انڈی اسے اشاروں میں دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس کے پیسوں کے راز کسی کو نہیں بتائے گا تو وارڈن غصے سے بھر جاتا ہے اور اسے 1 مہینے کے لیے تنگ قید میں ڈال دیتا ہے۔ ساتھ ہی وہ ٹومی کو جس کی گواہی سے انڈی آزاد ہو سکتا تھا قتل کروا دیتا ہے۔ بعد میں وارڈن انڈی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹومی نے بھاگنے کی کوشش کی تھی اس لیے اسے گولی مار دی گئی۔ انڈی جان لیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور وارڈن سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے لیے کبھی کوئی کام نہیں کروں گا۔ وارڈن حکم دیتا ہے کہ اسے 1 مہینے اور کال کوٹری میں رکھا جائے، حالانکہ آج تک کسی کو اتنے لمبے عرصے کے لیے وہاں نہیں رکھا گیا۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد جب انڈی باہر آتا ہے تو ریڈ اس کے پاس آتا ہے۔ انڈی اس سے پوچھتا ہے کیا تم کبھی اس جیل سے باہر نکل پاؤ گے؟ ریڈ جواب دیتا ہے شاید جب میں اتنا بوڑھا ہو جاؤں کہ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ انڈی کہتا ہے میں یہاں سے نکل کر زیوانتی ہو جاؤں گا۔ یہ میکسیکو میں سمندر کنارے ایک حسین مقام ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں جا کر انسان خود کو بھول جاتا ہے۔ میں وہاں ایک ریسٹورنٹ کھولوں گا، اپنی کشتی مرمت کروں گا اور دوسروں کے ساتھ گہرے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے نکلوں گا۔ یہ سن کر ریڈ فکر مند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے امید ایک خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ تمہیں حقیقت کی دنیا میں واپس آنا چاہیے۔ میکسیکو یہاں سے بہت دور ہے۔ اینڈی مسکرا کر کہتا ہے یہاں تم درست کہتے ہو۔ اب میرے سامنے صرف 2 راستے ہیں، یا تو میں گٹ گٹ کر جیتا رہوں یا مر جاؤ۔ جانے سے پہلے انڈی ریڈ سے کہتا ہے ایک وعدہ کرو، میرے ایک کام کرو گے؟ ریڈ کہتا ہے ہاں ضرور۔ انڈی کہتا ہے بوسٹن کے قریب ایک بڑا میدان ہے، اس میدان میں ایک بڑا درخت ہے، اس درخت کے پاس ایک پتریلی دیوار ہے، دیوار میں ایک کالی چٹان رکھی ہے، اس کے نیچے کچھ دبا ہوا ہے۔ وعدہ کرو جب بھی تم جیل سے باہر نکلو گے وہاں ضرور جاؤ گے۔ ریڈ پوچھتا ہے اس پتھر کے نیچے کیا ہے؟ انڈی کہتا ہے جانے کے لیے تمہیں خود وہاں جانا ہوگا۔ یہ سن کر انڈی وارڈن کا کام مکمل کرنے چلا جاتا ہے۔ وہ تمام دستاویزات ایک خفیہ تجوری میں رکھتا ہے۔ کام ختم کرنے کے بعد وارڈن اسے اپنے کپڑے دیتا ہے اور کہتا ہے میرے کپڑے استری کروا دینا اور جوتوں کو آئینے کی طرح چمکانا۔ اس کے بعد انڈی واپس اپنے سیل میں آ جاتا ہے۔ ادھر ریڈ اس رات بہت بے چین اور پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے شک ہے کہ انڈی اپنی جان دے سکتا ہے۔ صبح جب سبھی قیدیوں کے قید خانوں کے دروازے کھلتے ہیں تو انڈی اپنے قید خانے سے باہر نہیں آتا۔
جب پہرے دار اس کے قید خانے کی قریب پہنچتا ہے تو وہ پوری طرح سے حیران رہ جاتا ہے۔ فوراً وہ منظر وارڈن کو دکھایا جاتا ہے جو جوتے پہننے کے لیے باکس نکلتا ہے، لیکن اس باکس میں اس کے نہیں بلکہ اینڈی کے جوتے ہوتے ہیں۔ اسی وقت سائرن بجنا شروع ہوتا ہے جو اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ کسی قیدی نے فرار حاصل کیا ہے۔ وارڈن فوراً اینڈی کے قید خانے میں جاتا ہے۔ وہاں ریڈ کو بلایا جاتا ہے۔ وارڈن ریڈ سے پوچھتا ہے اینڈی کہاں ہے؟ ریڈ کہتا ہے مجھے کیا معلوم۔ اس بات پر وارڈن غصے سے بھر جاتا ہے۔ وہ چلاتا ہے کیا وہ کوئی بھوت تھا جو رات و رات غائب ہو گیا، پیچھے چھوڑ گیا کنکر پتھر اور یہ ننگی تصویر۔ وہ غصے میں آ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ پتھر ان کنکروں کی طرف پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک پتھر وہ اس تصویری پوسٹر پر بھی مرتا ہے جو دیوار پر لگا ہوتا ہے، لیکن پتھر نیچے نہیں گرتا بلکہ پوسٹر کے آر پار گزر جاتا ہے۔ جب وارڈن اپنے ہاتھ سے اس جگہ کو چھوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اینڈی اس دیوار میں ایک بہت بڑی سرنگ بنائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ بغیر مشین کے اس میں سرنگ بنانا ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن اینڈی نے ناممکن کو ممکن بناتے ہوئے جیل سے فرار حاصل کر لیا۔ اس کے بعد تمام پہرے دار اس طرف جاتے ہیں جدھر سے اینڈی نکلا تھا۔ وہاں انہیں اینڈی کے پرانے کپڑے، ایک صابن، ایک کنگھی اور وہ ہتھوڑی ملتی ہے جسے آج سے 20 سال پہلے اینڈی نے ریڈ سے منگوایا تھا۔ یہ وہی ہتھوڑی تھی جس سے وہ 20 سالوں سے آہستہ آہستہ اپنے قید خانے کی دیوار میں سرنگ بناتا آ رہا تھا۔ دیوار سے نکلنے والی مٹی وہ اپنی جیب میں ڈال لیتا اور باہر میدان میں آہستہ آہستہ بکھیر دیتا تھا۔ آخری مرتبہ جب اینڈی نے وارڈن کے لیے کام کیا تو وارڈن کے سیاہ دھن کے سارے کاغذات اپنے قبضے میں لے لیا کرتا ہے۔ وارڈن کی جس تجوری میں اس کی بائبل رکھی ہوئی تھی اسی میں اینڈی وہ بائبل واپس رکھ دیتا ہے۔ وارڈن کو اس جال کا ذرا بھی شبہ نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی وارڈن کے کپڑے جسے وہ استری کے لیے اینڈی کو دیتا تھا، اینڈی وہی کپڑے اپنے بدن پر پہنا لیتا ہے۔ وارڈن کے جوتے جنہیں پالش کے لیے دیا گیا تھا، اینڈی وہی جوتے پہن کر نکل جاتا ہے۔ جب رات کو ساری بتیاں بجھ جاتی ہے تو اینڈی اس سرنگ کے ذریعے باہر نکلتا ہے، پھر وہ گندا نالے کی پائپ کو توڑ کر اس میں رنگتا ہوا جیل سے نکل جاتا ہے۔ یہ وہی جیل تھی جس سے آج تک کوئی بھی قیدی بھاگ نہ سکا تھا۔ حالانکہ جس نالی سے اینڈی نکلا وہ تقریباً 2 فٹ بال میدانوں کے برابر طویل تھا۔ اگلی صبح اینڈی اس بینک میں جاتا ہے جہاں وارڈن کا سارا سیاہ دھن جمع تھا۔ یہ دھن اس شخص کے نام پر تھا جس کے وجود دنیا میں تھا ہی نہیں۔ دراصل اینڈی جیل کے اندر سے اس شخص کے سائن نقل کیا کرتا تھا اور اس کے نام کے سارے کاغذات بھی اس کے پاس موجود تھے، اس لیے وہ بینک سے سارے پیسے نکال لیتا ہے۔ یہ رقم تقریباً $2.95 ملین تھی، یعنی اینڈی نہ صرف آزاد ہو گیا بلکہ ایک امیر شخص بھی بن گیا۔ اس کے پاس وارڈن کے سیاہ کام کے سارے ثبوت تھے جنہیں وہ پریس کو بیچ دیتا ہے۔ اگلی صبح یہ خبر اخبار میں شائع ہو جاتی ہے۔ جب وارڈن اپنی تجوری کھولتا ہے تو وہاں اس کے کاغذات نہیں بلکہ بائبل رکھی ہوتی ہے۔ بائبل کے پہلے صفحے پر اینڈی نے لکھا ہوتا ہے تم نے ٹھیک کہا تھا، نجات اسی میں ہے۔ جب وارڈن اگلا صفحہ پلٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں ہتھوڑی کا نشان بنا ہوتا ہے۔ دراصل اینڈی نے صفحے کو ہتھوڑی کے شکل میں کاٹ کر اس میں ہتھوڑی چھپا رکھی تھی۔ 20 سال پہلے جب وارڈن پہلی مرتبہ اینڈی کے قید خانے میں آیا تھا اور اس نے اینڈی کی بائبل اس کے ہاتھ سے لے کر واپس دی تھی، اس وقت بھی وہی ہتھوڑی اس بائبل کے درمیان چھپی ہوئی تھی۔ اب وارڈن کا سارا پری بے نقاب ہو چکا تھا۔ پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے آ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ پولیس اسے پکڑتی وارڈن خود پر گولی چلا کر انتہا کر لیتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اینڈی کے دوست ریڈ کی سزا بھی معاف ہو جاتی ہے۔ اسے ایک نوکری دلائی جاتی ہے، لیکن باہر کی دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا کیونکہ اس نے 40 سال اپنی زندگی کی جیل میں گزارے تھے۔ ریڈ وہی کمرہ لیتا ہے جہاں پہلے لائبرین بروکس رہتا تھا۔ ریڈ بھی زندگی سے نا امید ہو کر اپنی جان دینے کا سوچتا ہے، لیکن اسے اپنا وہ وعدہ یاد آتا ہے جو اس نے اینڈی سے کیا تھا۔ وہ اس بڑے گھاس کے میدان میں جاتا ہے جہاں ایک بڑا درخت ہوتا ہے اور نزدیک ایک پتھریلی دیوار۔ اس دیوار پر ایک کالا پتھر نشان کی طرح لگا ہوتا ہے۔ جب وہ پتھر اٹھاتا ہے تو اس کے نیچے ایک باکس نکلتا ہے۔ اس باکس میں کچھ رقم اور ایک خط موجود ہوتا ہے۔ یہ خط اینڈی کا ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے تمہیں وہ جگہ یاد ہے جس کا نام میں نے جیل میں تمہیں بتایا تھا؟ تب ہی ریڈ کہتا ہے زینیو تنویر۔ خط میں آگے لکھا ہوتا ہے تم وہاں آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ امید ایک خوبصورت چیز ہے، بلکہ تمام خوبصورت چیزوں میں سب سے بہتر، اور خوبصورت چیز کبھی مرتی نہیں۔ اس کے بعد ریڈ اس مقام پر پہنچتا ہے۔ جب وہ سمندر کے کنارے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اینڈی ناؤ میں بیٹھا اپنی ناؤ مرمت کر رہا تھا۔ یہ وہی منظر تھا جس کا خواب اینڈی نے جیل میں ریڈ سے سمجھایا تھا۔ ریڈ نے کبھی کہا تھا امید انسان کو برباد کر دیتی ہے، لیکن شاید امید ہی دنیا کے سب سے خوبصورت شے ہے۔ اسی امید نے اینڈی کو 20 سالوں میں وہ ہمت دی جسے اس نے سرنگ بنائی اور وہ سب حاصل کیا جس کا وہ خواب دیکھتا تھا۔ یہ ہالی ووڈ کی تاریخ کا سب سے اونچی درجہ کی فلم مانی جاتی ہے۔ IMDb پر اس کی ریٹنگ 9.3 ہے۔